بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ واپس پہنچی ہمارے پاس اس پورے سفر کربلا میں، کہ جو تقریباً پورا 1 سال پر محیط ہے، کہ جب مدینہ سے چلے تھے اور دوبارہ مدینہ پہنچے تھے۔ عاشور کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا، چونکہ ان کے پاس سالار کاروان تھی وہ، تو اس وقت ان کے لیے کہیں نہیں ملتا کہ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی ہوں، اتنی جرت تھی ان میں۔ یعنی حتیٰ شام غریبہ بھی جب بیوی نے خود پہرا دیا ہے، جب امام حسین شہید ہو گئے تھے، جب حضرت عباس شہید ہو گئے تھے، اکیلی زینب پہرا دے رہی تھی، اور اس وقت ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، اور بیوی نے کہا کہ میرے بچے ابھی سو چکے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جانا، اگر تو کچھ لوٹنا چاہتا ہے تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ پھر وہ اور آیا، کہا تو کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں تجھے دے دوں گی، تو تھوڑی دیر بعد آنا۔ اور وہ اور قریب آیا تو پھر بیوی نے اس کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا اور کہا کہ کیا تو نے مجھے تنہا خاتون سمجھ لیا ہے؟ میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، میری ماں فاطمہ۔ اس وقت آنے والے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور بیوی کو اپنا بابا نظر آیا، اور بیوی نے اس وقت فریاد کی کہ بابا اب آئے ہیں آپ بابا، میرا حسین پامال ہو گیا میرا۔ اچھا، اس وقت بھی ایسے شدید حالات میں بھی کبھی غش نہیں آیا بیوی کو، کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر گئی غش نہیں آیا، شام کے زندان میں پہنچ گئی غش نہیں آیا۔ آگے جا کے مدینہ پہنچی، ایک منزل ایسی آئی اور یہ آخری منزل ہے، جب بیوی پہنچی اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر۔ دیکھیں جب بیٹی پر، یہ آپ زیادہ بہتر اس کو درک کر پائیں گی کہ جب بیٹی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، وہ کبھی کسی سے بھی نہیں کہتی، ہو سکتا ہے شوہر سے بھی نہ کہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ سب کہہ دیتی ہے پھر۔ تو اب تک بیوی زینب برداشت کرتی رہی، ضبط کرتی رہی، لیکن اب جب بیٹی ماں کے سامنے پہنچی، کربلا میں تو زینب ماں تھی نا، اب مدینہ میں اب بیٹی بن کر ماں کے سامنے پہنچی، اور جب ماں کی لحد پر پہنچی تو اس وقت یہ فرمایا کہ اے ماں میں واپس آ گئی۔ آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں تو آپ کے لیے کیا سوغات لائی ہیں، تو کیا میں حسین کا خون بھرا کرتا رکھوں یا علی اصغر کا جھولا رکھوں؟ اور اتنا گریہ فرمایا کہ غش کھا کر اپنی ماں کی قبر پر غش کھا کر گر پڑے۔ یہ وہ شدید اظہار عقیدت تھا اور محبت تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اس میں درس کیا ہے ہمارے لیے؟ میں سارے ناظرین سے کہوں گا، حدیث پڑھ رہا ہوں میں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر تم کبھی کسی شدید مشکل میں ہو، اور تمہارے ماں باپ اگر زندہ نہ ہو تو جانا ان کی قبر پر، اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے کہنا کہ پروردگار تجھے میری ماں کا واسطہ ہے، تو میری اس مشکل کو حل فرما دے۔ ان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ تمہاری ماں کے صدقے میں اس مشکل کو حل فرما دے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی ماں کا مرنے کے بعد بھی یہ احترام ہے کہ جب تم اس کی قبر پر جانا اور کہنا کہ پروردگار تو میری ماں کے واسطے سے اس مشکل کو حل فرما دے، اللہ تیری مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو نہ صرف یہ کہ زندگی میں ان کی خدمت کریں، مرنے کے بعد انہیں یاد رکھیں۔ خاص طور پر شب جمعہ کے لیے روایت ہے کہ ماں کی روح اپنی اولاد سے سوال کر رہی ہوتی ہے کہ تو مجھے کچھ عطا کر، اس وقت میں تیری محتاج ہوں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت کرے۔ بہت بہت شکریہ، اپنے تمام گیسٹ پینلسٹ کو میں بہت شکریہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ دل پھٹ جاتا ہے جب کربلا کا واقعہ سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر جب ماؤں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔